تو ابا جان کو کہا ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کھائے پیے گا، کھیلے کودے گا۔ قال انی لیحزننی ان تذبحوا بہ واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تھا ان بیٹوں کا، اسی لیے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا کہ اپنا خواب بھائیوں کو نہ بتانا، شیطان دشمن ہے، تو ان کو اندازہ تھا۔ وہ فرمانے لگے کہ مجھے ایک تو اس کی جدائی برداشت نہیں، میں زیادہ دیر اس کو جدا نہیں رکھنا پسند کرتا، مجھے گوارا نہیں ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ ان یاکلہ الذئب، اور اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وہ ایک دیہاتی سا علاقہ تھا اور وہاں بھیڑیے زیادہ ہوں گے، اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم غافل رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم غافل ہو۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ وہ کہنے لگے کہ ابا جان اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، ہم 10 لوگ ہیں، تو یہ ہمارے لیے تو بڑی بے شرمی کی بات ہوگی کہ ہم 10 لوگ ہیں اور اس کو بھائی کو، چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، یہ تو ہم بڑی نہیں، ہمارے لیے بے شرمی کی بات ہوگی، خسارے والے ہم ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ فلما ذهبوا به، اور جب وہ اس کو لے کر چلے، واجمعوا، اور ایکا کر لیا سب نے، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، اس بات پر ایکا کر لیا کہ اس کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دو۔ شروع میں تو ابا کے سامنے بڑا پیار کرتے رہے، کوئی ایک کندھے پہ اٹھاتا رہا، پھر دوسرا اٹھاتا رہا، ڈرامے بازی کرتے رہے، لیکن حسد کی آگ نے کتنا ظلم کروایا، اور وہ بھی بھائی کے ساتھ، اور اس پر ایکا کر لیا کہ اس اندھے کنویں میں ڈال دو، اور اندھے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا۔ وہ منت سماجت کرتے رہے، کبھی ایک بھائی کی منت کرتے رہے، مجھے نہ مارو، پہلے مارتے پیٹتے ہوئے لے کر گئے، مفسرین نے لکھا ہے۔ اور پھر کنویں کے اندر پھینک دیا۔ کہنا بڑا آسان ہے معصوم بچے کو، ہو بھی بھائی۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اندازہ لگائیے یہ حسد کتنی بری بیماری ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر وحی کی، وحی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کی تسلی کے لیے یوسف پر وحی فرمائی، وحی۔ مفسرین فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں، 40 سال کی عمر سے پہلے کسی کو اللہ نے نبوت نہیں دی، وحی نہیں آئی۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو وحی ہے، وحی سے مراد وہ وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ نے کی تھی۔ وہاں بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کی کہ اس کو صندوق میں بند کر کے دریا کے سپرد کر دو۔ یہاں وہ وحی مراد ہے۔ وہ وحی دل میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کے بارے میں بھی، شہد کی مکھی کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ تو یہاں وحی سے مراد اللہ تعالیٰ شاہ نے دل میں القاء فرمایا، یا حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جیسے کہ بعض ضعیف روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور یوسف علیہ السلام کے کنویں کے اندر گرنے سے پہلے ان کو اپنے پروں میں لے لیا۔ تو وحی کیونکہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہو، اور جبریل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک بات ڈالی ہو اللہ کی طرف سے، اور وہ کیا وحی تھی؟ اللہ فرماتے ہیں
کہ ایک وقت آئے گا، آپ پریشان نہ ہوں، ایک وقت آئے گا کہ آپ ان بھائیوں کو ان کے کیے پر تنبیہ کریں گے، ان کو یہ بات بتائیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا۔ ایک وقت ایسا آئے گا اور وہ اس وقت لا یشعرون، وہ جانتے نہیں ہوں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا، اللہ تعالیٰ شاہ نے تسلی دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب گرے تو ایک تو یہ بات کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پکڑا، دوسرا یہ تفسیروں میں ملتا ہے کہ کنویں کی تہ میں جانے سے پہلے ایک پتھر تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اس پر گرے اور وہاں بیٹھ گئے۔